السلام علیکم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اردو میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہے تبصرہ۔ اور تبصرہ اردو کے پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے ایک بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ اگر آپ کا تبصرہ اچھا ہوا تو آپ کو آٹومیٹکلی اردو کے پیپر میں بہت اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں اگر آپ تبصرہ یاد کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں۔ اول تو کوشش کریں کہ آپ اپنے تبصرے کی پریزنٹیشن بہت اچھی رکھیں، پورے پیپر کی اوور آل پریزنٹیشن بھی اچھی رکھیں تبصرے میں، اس لیے کیونکہ اگر جو آپ کا چیکر ہے اس کو ہیڈنگ سمجھ آ گئی تو کبھی کبھار میٹر بھی اسکپ کر دیتا ہے، تھوڑی وہ ایک گلینس لے لیتا ہے لیکن وہ زیادہ تر اتنا اس کو فوکس نہیں کرتا۔ دوسری بات، بلو بلیک کٹ مارکرز کا کمبینیشن دیں تاکہ آپ کی پریزنٹیشن صاف ستھری لگے ایسے۔ اور اگر آپ کوئی کوٹ فوٹ لکھیں ہیں، جیسے اس میں یہاں پہ ہے بقول مولوی عبدالحق، تو اس کو بلیک پوائنٹر یا اگر آپ بلو مارکر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں۔ اچھا، تو اب آ جائیں مین ٹاپک کی طرف۔ تبصرے کو ایک بہت ایزی ہوتا ہے لیکن بچوں نے اس کو بہت مشکل کر دیا ہے اپنے لیے خود ہی، اور تبصرے کو رٹا نہیں مارنا چاہیے۔ تبصرہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو رٹے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہیڈنگ سمجھ لیں اور اس کا میٹر کی صرف 2 لائنیں سمجھ لیں، آپ باقی میٹر خود لکھ سکتے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی ہیڈنگ ہونی چاہیے، تو اکثر ٹیچرز کیا کہتے ہیں 12 ہیڈنگ ہو، کوئی کہتے ہیں 8 ہوں، کوئی کہتے ہیں 10 ہو۔ آئیڈیل ہیڈنگز جو ہیں ٹوٹل جو آپ کے تبصرے میں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 10 ہیڈنگز، ٹھیک ہے، 10 ہیڈنگز ہو۔ اور کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ کوئی کوٹیشن ہے تو کسی بھی ہیڈنگ میں کوٹیشن نہ لکھیں اگر آپ بات کر رہے ہیں نثر نگار کی، کیونکہ شاعر میں شعر دینا ضروری ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے نثر نگار میں کہ آپ کوئی کوٹیشن یا کسی بھی قسم کی کوئی بات نیچے مینشن کرنا چاہو یا نہ چاہو۔ آئی وڈ پریفر کہ آپ دیں۔ میں نے اس میں ٹوٹل 10 ہیڈنگ ہیں تو 8 یا 7 میں دی ہیں، باقی میں نہیں دیں کیونکہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا، بہت آسان ہے۔ اچھا، تو تبصرہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ بورڈ میں جب آپ پیپر اٹیمپٹ کریں تو ہمیشہ سیکشن سی اٹیمپٹ کریں سب سے پہلے۔ سیکشن اے کر لیا، اس کے بعد آپ سیکشن سی پہ آ جائیں، آپ کا بہت سا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ اپنا بہت سا ٹائم کنزیوم کریں گے اور آپ کا آرام سے 1.5 گھنٹے میں آپ کے 2 تبصرے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا ایک طریقے سے شروع میں ہی اپنا ٹائم سیو کر لیا اور آپ کے 2 گھنٹے میں کیا کیا ہو گیا، آپ کے تبصرے ہو گئے اور آپ کے ایم سی کیوز ہو گئے، رہ گیا آپ کے پاس 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ سیکشن بی کے لیے بہت ہوتا ہے اور اکثر سیکشن بی 1 گھنٹے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ پہلے سیکشن سی اٹیمپٹ کریں۔ تو اب یہ بتانا ضروری ہے میں نے سر سید احمد خان کیوں سٹارٹ کرا۔ اچھا، کوئی تبصرے میں کوئی شاعر یاد کریں یا نہ کریں، سب سے پہلے بچہ کوشش کرتا ہے کہ سر سید احمد خان یاد کر لوں، کیونکہ سر سید احمد خان بہت آسان ہے اور اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے اپنے نوٹ دیے ہیں یہ آپ کوشش کریں کہ یہی استعمال کریں، کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کری اور بہت الگ الگ جگہوں سے کمپائل کرا ہے اور میں نے اپنا بہت سا ٹائم اس پہ لگایا ہے، تو آئی وڈ پریفر کہ آپ پلیز کسی کی محنت کو آپ استعمال کریں، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ بہت آسان ہے، اب چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ہیڈنگ دے دی سر سید احمد خان، اس کے بعد آپ نے لکھ دیا حرف آغاز، ایک طریقے سے انٹروڈکشن ہے، آپ نے اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا۔ میں نے تھوڑا زیادہ لکھا ہے کیونکہ اگر آپ پیپر کے لیے آپ 6 لائنیں یاد کر کے جاتے ہیں تو آپ کو اس وقت پیپر میں جب آپ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو صرف 4 یاد رہتی ہیں، تو میں نے ہر کسی میں تھوڑا تھوڑا میٹر زیادہ لکھا ہے کہ اگر یاد کریں اور اگر تھوڑی سی لائن بھول بھی جائیں تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تو میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ سر سید احمد خان کی ذات بہت سی خوبیوں کے مجموعہ تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار ان زندہ جاوید لوگوں میں ہوتا ہے جو زمانہ کبھی کبھار ہی پیدا کرتا ہے۔
ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے، وہ ایک منفرد شخص کے بجائے ایک ادارے کے مانند تھے۔ آپ نے ادب کا تعلق زندگی سے جوڑنے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لیا۔ آپ صرف ایک مضمون نگار ہی نہیں تھے بلکہ ایک مصلح قوم بھی تھے۔ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت ہی آسان لفظوں کا چناؤ کیا میں نے۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک ہیڈنگ دے دی، طرز تحریر کی خصوصیات، ٹھیک ہے، ایک ہیڈنگ یہ ہو گئی۔ حرف آغاز، یہ بھی ہیڈنگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے لیکن یہ ہیڈنگ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا جو بورڈ چیک کرتا ہے۔ یہ جو سب ہیڈنگز ہیں یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب جدید اردو نثر کے بانی، ویسے آپ کو پڑھنے سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کیا بیان کیا ہے، لیکن میں اس کو ایک دفعہ آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں۔ اردو نثر کو مقصدیت کے لیے استعمال کرنے والے پہلے شخص سر سید احمد خان تھے۔ اس سے پہلے اردو زبان کو صرف دوسرے کاموں کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ کسی نے سر سید احمد خان کے علاوہ اردو کو مقصدیت کے لیے استعمال نہیں کرا۔ مطلب کیا کہ سر سید احمد خان نے اردو زبان کو سماجی، اخلاقی اور سیاسی عنوانات لکھے اور اسے یوں اپنے قوم کو سرو کیا۔ باقی جب اس میں نے یہی بتایا اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ ایک پوائنٹ لکھ دیا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے انہیں جدید اردو ادب کا بانی قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہمارے دوسری ہیڈنگ۔ اب آ جائے مقصدیت۔ اچھا، اس میں نے آپ کو ایک وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک قول مولوی عبدالحق کا۔ میں نے جو قول ہے نا وہ بھی بہت آسان چوز کریں تاکہ یاد کرنے میں آسان رہے۔ اس میں نے کیا بتایا، یہ بات ہوئی ہے لیکن الفاظ چینج کر کے کہ مقصدیت، اس میں مقصدیت کا ذکر تھا لیکن اس میں ہم نے بیان کرا ہے کہ وہ جدید اردو نثر اور ادب کے بانی تھے۔ اس میں ہم نے مقصدیت کی بات کر دی، ٹھیک ہے۔ ادب برائے زندگی کا نعرہ لگانے والے سر سید احمد خان کی تحریروں کی ایک بڑی خوبی مقصدیت ہے۔ انہوں نے نہ صرف زبان و ادب سے معاشرے کی اصلاح کی اور قومی ترقی کا کام لیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے کلمی جہاد کیا۔ بقول مولوی عبدالحق، یہ سر سید احمد خان کا کارنامہ ہے کہ جس کی بدولت اردو ادب قلیل عرصے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ قلیل کا مطلب ہوتا ہے شارٹ سپین میں سر سید احمد خان کی وجہ سے اردو ادب پورے ورلڈ میں سپریڈ ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ ہو گئے آپ کی 3 ہیڈنگ پہلے پیج میں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، محسن اردو، ٹھیک ہے۔ اردو زبان اور ادب کے حوالے سے سر احمد خان کی خدمات نمایاں ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو آسان کیا اور لکھنے کا ایک نیا انداز دیا، ایسا جو قلمی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، علامہ شبلی نعمانی کے بقول اردو زبان سر سید احمد خان کے احسان سے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ دیکھیں بہت آسان ہے، تو آپ اگر ان کو یاد کر لیں تو آپ کو مفت کے نمبر ملیں گے۔ بورڈ والا دیکھے گا کہ آپ نے پریزنٹیشن بہت اچھی کری ہے اور تقریباً ہر ہیڈنگ میں آپ نے کچھ کال یا ایکسٹرا کچھ لکھا ہے۔ طرز تحریر، سر سید احمد نے اپنی قلمی زندگی کا قریب انداز سے کیا، یعنی مشکل الفاظوں کا استعمال کرنا، لیکن وہ بہت جلد اس مصنوعی دنیا سے نکل آئے اور جدید انداز تحریر کی بنیاد ڈالی۔ سیدھی سادی بات سیدھے سادے انداز میں کہنا سر سید احمد خان کی ہی ایجاد ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد نے اردو نثر کی شہزادی کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقائق کی دنیا میں پہنچا دیا۔ چلتے ہیں سادگی کے حسن۔ سر سید نے نثر میں سادہ اور سنجیدہ انداز کو اختیار کیا، لیکن انہوں نے سادگی میں پرکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ان کی سادگی زبان میں ایک جوش اور ایک خاص طرح کی انشاء پردازی ہے۔ انشاء پردازی کو انگلش میں کریٹیو رائٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نے کوئی کوڈ کچھ نہیں لکھا ہوا، تو آپ بھی یہی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایز اٹ از یاد کر لیں، میں اس کی پکچر ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا لنک۔ اس کے بعد مدلل انداز، مدلل مطلب دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سر سید کی تحریریں جذبات سے زیادہ عقل کو متاثر کرتی ہیں۔
ایک بات کے لیے وہ دلیلیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ سر سید کے مضامین علمی دولت کے ساتھ ساتھ دلائل کی دولت سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ جائیں ادھر، طنزیہ انداز، صحیح ہے۔ دوران تحریر سر سید کا جوش کہیں کہیں زبردست قسم کا طنزیہ انداز بھی اختیار کر لیتا۔ یہ طنز بہت بھرپور ہوتا اور پڑھنے والے کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ تبسم کو دوڑا دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو پڑھ رہا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، ہنسی آتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، منہ میں مسکراہٹ سی آ جاتی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچوروں پن کی کافی لیاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہو گئی ہماری 8 ہیڈنگ۔ اب آ جائیں 9ویں ہیڈنگ جو ہے تصانیف۔ میں نے سر سید احمد خان کی جو ادبی کام ہے نا، میں نے ان کی ایک لسٹ بنا لی ہے اور ان کو لکھ دیا ہے۔ 5 بکس کا نام لکھ دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے اثار الصنادی، تاریخ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسباب بغاوت ہند، وہ بھی تاریخ اور تجریہ کے اوپر ہے۔ تفسیر القرآن، انہوں نے مذہب پہ لکھی، قرآن کی تفسیر۔ تہذیب الاخلاق، ان کا جو رسالہ تھا، مضامین کا رسالہ۔ مقالات سر سید، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کی تمام مضامین کے جو کمپائلیشن ہے اس کو مقالات سر سید کہتے ہیں۔ اب آ جائیں آخری ہیڈنگ جو کہ ہے حروف آخر۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوشش کریں کہ شارٹ رکھیں، آئی تھنک اتنا کافی ہے۔ غرض یہ کہ سر سید اردو ادب کا اتنا بڑا نام ہے کہ ان کے بغیر کوئی ادبی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ قوم کا غم ان کے دل میں تھا اور ان کی کام سے لگن ایک بھرپور مثال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔